بڑی مدد، وعلیکم اور دعا السلام مولانا گو جی۔ ہوں کہ اللہ پوری عالم انسانیت کو کورونا کی وبا سے محفوظ رکھے، اور الہی آمین، بالخصوص جہاں جہاں پہ مومنین ہیں مولا سب کو شفا کلی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ چونکہ دامن وقت میں کم گنجائش ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے معاونین کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے لائن پہ لیا اس نیٹ ورک کا، ان کے سلامت لیے بھی رہے۔ دعا گو ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ ذات پر آپ کی عزت کے لیے میں کیا جملے استعمال کروں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس کی آغوش مقدس کی تربیت کا نتیجہ جناب فاطمۃ الزہرا ہوں، اس پاکیزہ بی بی کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اسلام کے مشن پر اپنا سارا مال دیا۔ جناب ابو طالب نے اپنی حمایت دی، ابو طالب کی تلوار اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مال، یہ دو احسان تھے اللہ کے اس عظیم دین پر۔ تو اللہ نے فرمایا کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اے ابو طالب تو نے میرے نبی کی حفاظت کی، میرے دین کی حفاظت کی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اپنے خزانے سے ایسی حجت عطا کروں گا جس حجت کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ واہ۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو خدمات کے صلے میں جناب علی علیہ السلام عطا ہوئے، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اس پاکیزہ خدمت کے صلے میں اللہ نے انہیں جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ عطا کی، یعنی جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ ہے جناب بطول، اور جناب ابو طالب کے احسانات کا بدلہ ہے میرا مولا علی علیہ السلام۔ دوستو اگر ہم دیکھیں، گہری نظر کریں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم باقی رسول اللہ کی ازواج کو نبی کی ازواج نہیں مانتے، لیکن وہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا سلام ہو بی بی ام سلمہ پر، میرا سلام ہو بی بی ام حبیبہ پر۔ کبھی بھی عالم اسلام کو یہ نہ سمجھو کہ شان حیدر قرار نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، گستاخان ام المحات ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ نبی کی باقی ازواج جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جناب ختیجہ جو ہے یہ 12 اماموں کی ماں ہے۔ ختیجہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو ام المعصومین ہو، ختیجہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس کے شوہر نامدار سرکار احمد مجتبی ہوں، ختیجہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، ختیجہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے پاکیزہ داماد جناب علی ابن ابی طالب ہوں، اور ختیجہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کے نواسے حسنین کریمین ہوں۔ عزادارو، میں کیا کروں، لفظوں کا غریب ہوں۔ جب میری آقا زادی نے دیکھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں تھوڑا سا پھیلاؤ نہیں آ رہا، تو پھر بی بی نے، تاریخ گواہ ہے، ایک اعلان کیا کہ کل جو میرے آقا نامدار، میرے شوہر نامدار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا جائے گا، میں ختیجہ اس کے قرض معاف کرتی جاؤں گی۔ تو اسلام کی اشاعت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وہ دولت شامل ہے جو ان کی اپنی ذات پر نہیں بلکہ میرے نبی کے دین پر کام آئی ہے۔ جناب ختیجہ کا مال اور جناب ابو طالب کی آل، یہ دو ستون ہیں دوستو اس دین کے۔ سرکار علامہ اقبال سے فرمایا تھا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ تو ایک سجدہ شبیری۔ تو کسی شاعر رند نے کہا کہ حضور علامہ صاحب، اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، زینب کے وسیع خطبے، سجاد کی خونباری۔ اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، اکبر کی جواں مردی، عباس کی وفاداری، اور اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، اعمال ختیجہ کا، عمران کی دلداری۔ دوستو اسلام کی ساری تاریخ مقروض ہے جناب ختیجہ کے احسانات کی، اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ ختیجہ مجھے قسم عشب توحید کی جس کے قبضے میں مجھ رسول کی جان ہے، تیرے احسان مجھ سے نہیں اتر پائیں گے۔ شیب ابی طالب کی مصیبتیں جناب ختیجہ نے برداشت کی، ہر حال میں، ہر مشکل میں بی بی ختیجہ نے اپنی مال، اپنے جان، ہر چیز اپنے شوہر نامدار، آقا نامدار سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کی۔ اور دوستو یہ اسی کا تعین ہے، آج جتنا بھی سلسلہ امامت ہے، آج جتنا بھی سلسلہ عصمت ہے، وہ منسوب ہے جناب ختیجہ کا۔ جناب ختیجہ وہ ذات ہیں جن کے شوہر نامدار
इसमत कुल, और जिनके दामाद जनाब अली इब्न अबी तालिब सलाम वली हैं, और जिनकी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ताहिरा हैं, और जिनके नवासे हसनैन करीम हैं जन्नत के सरदार हैं। लफ्ज खत्म हो सकते हैं, मंतिकियों के मंतिक परेशान हो गए, अक्ल वालों को अक्ल उनकी चकरा गई, लफ्ज गरीब हो गए, मज़ामीन खत्म हो गए, लेकिन कोई भी जनाब खदीजा की अजमत को बयान करने से कासिर है। आपकी हयात तैयबा के बाद भी तमाम किताबें मुसलमान आलम की किताबों में सियासत में लिखा है कि हुजूर जनाब खदीजा को याद कर करके रोया करते थे, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए रोया करते थे, और ये कहा करते थे कि अगर ये दो शख्सियात इस्लाम के दामन में ना होती तो आज ये दीन इस तरह से ना फैलता। दोस्तों, हमें सोचना चाहिए। इस आज की इस मुख्तसर बयान में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरी कौम की मोअज़्ज़ज़ बेटियों, शान हैदर करार दुख्तरान इस्लाम, आपकी सीरत से जनाब खदीजा की सीरत नजर आनी चाहिए। इतना पर्दादार रहना चाहिए कि दुनिया को पता चले जिसकी कनीजें इतनी पर्दादार हैं वो आज़ादी कितनी पर्दादार होगी। लोगों को पता चलना चाहिए। आज हमारे बुजुर्गों को, वो नौजवानों को वो किरदार अदा करना चाहिए कि हम कल अपने मौला से शर्मिंदा ना हो सकें। हम शान हैदर करार एक आलिम कौम हैं, हम कभी किसी के किताल का फतवा नहीं देते। आज दुनिया एक जुमला मैं हदियतन तोहफतन इस कोरोना वबा से हिफाजत के लिए कहना चाहता हूँ, मेरे मोमिन भाइयों, कभी ना घबराना। आज लोग कह रहे हैं कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है। हम कयामत का इनकार नहीं करते, लेकिन दोस्तों, मेरे रसूल अल्लाह ने फरमाया ना, उस वक्त तक कयामत कयाम में रहेगी जब तक मेरा आखिर कायम दुनिया में ज़हूर नहीं फरमाते, जब तक वो रिजअत नहीं फरमाते। तो कायम की रिजअत के बाद कयामत आएगी, रिजअत कायम से पहले कभी कयामत नहीं आ सकती। और ये 12वां भी तो किसका बेटा है? ये 12वां भी तो वारिस है जनाब खदीजा की तहारत का, ये 12वां भी वारिस है जनाब खदीजा की आले मुकद्दस का। बस दोस्तों, मैं इन लफ्जों के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह इस नेटवर्क को सलामत रखे, इनकी सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे भाई जावेद रीर साहब को मौला सेहत सलामती अता फरमाए। उनकी काबिज से ये मेरे चंद टूटे फूटे जुमले मोमिनीन की पाकीज़ा समातों के लिए हदिया बने, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला मेरे 12वें मौला का ज़हूर जल्द फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तोहफ़ा यार मौला अली अलैहिस्सलाम सदा आबाद रहें, शाद रहें। बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तसर वक्त में मुफीद बयान फरमाया। मौला आपको इज़्ज़तें अता फरमाए, सेहत हो। आइंदा भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपने कीमती वक्त में हमारे वक्त के इस बेहतरीन प्रोग्राम, जिसे हम बेहतरीन कहते हैं क्योंकि हमारी निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, शमूलियत फरमा के हमारे ऊपर इनायत फरमाएँगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमसे मोहब्बत चाहते हैं, और ये मोहब्बत ही दीन का हिस्सा है। और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हमारी ज़ाती फ़र्त जज्बात के नाम नहीं है। हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजर रिसालत को अदा करने के लिए इस मोहब्बत को अदा करते हैं, और ये मोहब्बत दीन है, दीन के अलावा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला से मोहब्बत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत हमारे लिए दिलों की ढारस है। इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इर्तिबात। मनकबत खान जनाब मोहतरम सफदर कलीम साहब कराची से, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, या अली मदद। मौला जी सलाम, सलामत रहिए। आपकी इस शमूलियत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहूँगा मिदहत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को नूरानी फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का और आपकी पूरी टीम का सलामत तवज्जुह से शुक्रगुजार हूँ कि उनके तवज्जुह से ये आवाज़ मेरी जो है वो करबला मोहल्ला तक पहुँच रही है और वहाँ से पूरी दुनिया तक पहुँच रही है माशाअल्लाह। बस इत्तेफाक के साथ एक इमाम हुसैन की शान में ही मरतबत के 3 शेर आपके समात में मदद करना चाहूँगा माशाअल्लाह। एक बार जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे दुरूद का सहारा दे दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। तेरे ही लुत्फ़ो करम से ज़माना बनता है, तेरे ही लुत्फ़ो करम से ज़माना बनता है,
تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے، حسین در پہ حسین در پہ تیرے سر جھکانا بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے، خدا گواہ کے آغوش فاطمہ میں حسین، خدا گواہ کی فاطمہ میں حسین، خدا گواہ کے آغوش فاطمہ میں حسین، حسن کے بعد تمہارا ہی آنا بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے۔ اور آگا بطور خاص پھر سماعت کی نظر کروں گا، توجہ و طالب رہوں گا۔ بسم اللہ۔ کہ تو مانتا ہے نا جنت میرے حسین کی ہے، تو مانتا ہے نا جنت میرے حسین کی ہے، تو مانتا ہے نا جنت میرے حسین کی ہے، حسینیوں کا حسینیوں کا تو پھر اس میں جانا بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے۔ اور مقصد سے پہلے آخری شعر بطور خاص۔ ماشاءاللہ۔ شفائیں دیتا ہے وہ آسمان والوں کو، شفائیں دیتا ہے وہ آسمان والوں کو، میرے حسین کے گھر میں جو کھانا بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے، نعیم سجدہ بڑھا کر نبی نے بتلایا، آج کل لوگ نہیں معلوم کس طرح امام حسین اور نماز کا تقابل کرتے ہیں، اور امام حسین کس طرح نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ کس طرح نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، توجہ کا طالب رہوں گا۔ نبی نے سجدہ بڑھا کر نعیم بتلایا، نبی نے سجدہ بڑھا کر نعیم بتلایا، حسین کے لیے سجدہ بڑھانا بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے، حسین در پہ تیرے سر جھکانا بنتا ہے، تیرے ہی لطف و کرم سے زمانہ بنتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سدا آباد رہیں، شاد رہیں صفدر بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اہل بیت علیہم السلام کے لیے صرف کیا۔ اہل بیت علیہم السلام اس وقت کو مزید قیمتی بنائیں تاکہ آپ کی قیمت مزید بڑھ جائے۔ اہل بیت علیہم السلام کے در پر آ کر جو جھک گیا یقیناً قیمتی ہو گیا، اور حقیقت قیمت انسان ہے ہی یہ کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے در پہ جھکا ہوا ہو۔ جو جتنا جھکا اتنا آسمان کا تارہ بن گیا، جس نے جتنا احترام کیا اس در کا، وہ اہل بیت علیہم السلام کا راج دلارہ بن گیا۔ محبت اہل بیت علیہم السلام بہت ہی ہمارے لیے عزت کا سبب، مقام کا سبب، رتبے کا سبب، شرافت کا سبب ہے، اور حقیقت شرافت ہے ہی اہل بیت علیہم السلام کی محبت۔ شب جمعہ دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہے جب یہ نسبت پا لیتی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے، اور اس زیارت کے اندر شب کی محترم فضیلتوں کے اندر سب سے بڑی محترم فضیلت امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اور آپ لوگ یقیناً کربلا معلیٰ بین الحرمین کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جی بھی چاہ رہے ہوں گے ہم کربلا معلیٰ میں آئیں۔ ایسا نہ سمجھیے کہ ہم یہاں پر ہیں تو ہم آپ کی اس کمی کو محسوس نہیں کر رہے، آپ کی کمی ہمارے دلوں میں جگہ رکھتی ہے۔ آپ لوگ ضرور آئیں گے انشاءاللہ، دعا گو ہوں امام حسین علیہ السلام کی پاک ذات سے آپ سے یہ مسائل، پریشانیاں، تکالیف دور ہوں، جلد کربلا معلیٰ آئیں اور یہ کربلا کی فضا
अंजुमन गुलामान औन मोहम्मद लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से करबला मौला में अपनी आवाज़ को मुअत्तर कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रंग दिखाया सजाद तेरे दर्द ने, दिखाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है बादल के अंधेरों में, बादल के अंधेरों कितना जलाया है तेरे दर्द, क्या रंग दिखाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है। बच जाए नबियों की शाम में हुरमा, बच जाए नबी ज़ादियों की शाम में हुरमा, या रब मैं अकेला हूँ, या रब मैं अकेला हूँ, और देश पर आया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है। गैरत की सल्तनत का तू शहंशाह ऐसा, गैरत की सल्तनत का तू शहंशाह ऐसा, बाजार के एक लफ्ज़ ने, बाजार के एक लफ्ज़ ने तुझे खूब रुलाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है। कर ले जो कमर सीधी दम जो कमर सीधी दम घुटता है बादल का, इस वास्ते बीमार ने, इस वास्ते बीमार ने गर्दन को झुकाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है। बच जाए नबी ज़ादियों की शाम में हुरमा, बच जाए नबी ज़ादियों की शाम में हुरमा, या रब मैं अकेला हूँ, या रब मैं अकेला हूँ, और देश पर आया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है सजाद तेरे दर्द ने, क्या रंग दिखाया है। बादल
تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا ہے سجاد تیرے درد نے کیا رنگ دکھایا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں. یقیناً آنکھوں کا وضو اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں اشک بہانے سے ہی آتا ہے. جب تک اشک نہ بہائیں ہماری زندگی میں تراوت نہیں آتی. سدا اہل بیت علیہ السلام کے لیے پڑھتے رہیں, اہل بیت علیہ السلام کے لیے گنگناتے رہیں. دعا ہے ہر شر وبا بلا سے محفوظ رہیں. جلد امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے پاس آ کر ذکر سیدہ سنانے کی سعادت نصیب ہو. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, ہمارے دلوں کی روانی ہے. شب جمعہ ہے, امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنسو بہانے کو ہر کسی کا جی چاہ رہا ہے. ایام ایسے چل رہے ہیں کہ ایام عذاب بھی کہہ لیجئے اور ایام ولا بھی کہہ لیجئے. یہ ولا و عذاب مل کے ہی عبادت بنا کرتی ہے. ولا و عذاب نہ ہو تو عبادت کا رنگ ظاہر نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہمارے ہاں ہر وقت حسین حسین اور علی علی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. دعا گو ہوں جو پڑھنے والے ہیں خداوند متعالی نے ہر شر ولا وبا سے محفوظ رکھے اور ان کی زبانوں میں مزید تاثیر ہو اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں. چاہنا محبت کا اور اہل بیت علیہ السلام کی چاہت سید آل علی زیدی صاحب ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. جی مولا علی مدد. قبلہ سلامت رہیے, مولا آپ کو سلامت رکھیں, آباد رہیں, شاد رہیں. آپ کی زبان نے کافی ایک نسل کو تربیت دیا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اہل بیت علیہ السلام آپ کو مزید عزت عطا فرمائیں. چاہوں گا اپنی اس پاکیزہ زبان جس نے ہمیشہ ذکر اہل بیت کیا ہے, آپ اس پاکیزہ زبان کو اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں مزید استعمال کرتے ہوئے ہماری اس محفل کو مزید نورانی فرمائیے. سلامت رہیں. بسم اللہ کیجیے. جی میں مولا غازی کی شان میں ایک منظور پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. اتنا آسان تھا حضرت عباس کا نام علی کے لیا حضرت عباس کا نام اتنا آسان تھا حضرت عباس کا. ہم نے دیکھا ہے کہ بہرے پر ہم نے دیکھا بہتے ہوئے دریاؤں پر رہتی ہے آواز حضرت عباس کا نام اتنا آسان تھا. موج دریا نے عقیدت سے اسے چوم لیا
جبریز پہ لکھا حضرت عباس کا نام، حضرت عباس میں نے ہو میں نے کاغذ پہ سیاہی سے لکھا تھا، میں نے کاغذ پہ سیاہی لکھا تھا، روشن دینے لگا حضرت عباس، اتنا حضرت عباس کا نام۔ سدا آباد رہیں، شاد رہیں، یقین جانیے آپ کی آواز میں خدا نے ایسی تاثیر رکھی ہے، دل موہ لیتی ہے۔ مولا آپ کو لمبی عمر عطا فرمائیں، مزید نسل کو تربیت کرتے رہیں، مزید شاگرد بنائیں، اور کربلا معلیٰ میں آئیے تو میں آپ سے استدعا کروں گا اس پروگرام کو خود آ کے مینیج کیجئے گا، تاکہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنے اس خدمات کو مزید آسان انداز میں پیش کر سکیں۔ سدا آباد رہیں، شاد رہیں۔ میں آپ کے اس شمولیت کا بہت شکر گزار ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے نذرانِ عقیدت پیش کریں، اور یہ ان کی چاہت اپنے احساس کے ساتھ ساتھ بیان ہوتی ہے، لیکن پذیرہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اخلاص ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اتنا ہی اثر رکھتی ہے یہ انسان کے احساسات، انسان کے رویے، انسان کے جذبات۔ یہ نہ شکل دیکھتے ہیں، نہ صورت دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں اخلاص دیکھتے ہیں۔ جو اس در کا گداگر بن گیا اسے بادشاہ بنا دیا، بے زر کو ابو ذر بنا دیتے ہیں۔ سلمان ایک ایسے علاقے سے جسے عام زبان میں عجم، گونگ کہا جاتا ہے، لیکن در پہ آ جائے اخلاص رکھتا ہو تو منا اہل البیت بنا دیا کرتے ہیں۔ زبان کا توتلا ہو، رنگ کا کالا ہو، قوم کا حبشی ہو، در کے اوپر آ جائے تو اتنی برکت، اتنی کرامت عطا کر دیتے ہیں، اذان نہ کہے سورج طلوع نہیں کرتا۔ یہ ان کی عطا ہے اخلاص کے ذریعے سے۔ عطائیں ان کے گھر کی، ان کے در کی باندھی ہوا کرتی ہیں، عطائیں اللہ کی ہیں، پوچھ کے ان کے در سے آیا کرتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ لوگوں کو صحت دیں، کرامت دیں، اور شرافت نسبی کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ آپ لوگ بھی اپنی نسلوں کے اندر مودت اہل بیت علیہ السلام کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے حسب توفیق، حسب محنت، حسب زحمت اہل بیت علیہ السلام کی یہاں کوشش کرتے ہیں کہ آئیں، شریک ہوں، شمولیت اختیار کریں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، اور یہ شرف کرامت اہل بیت علیہ السلام کی عطاؤں سے ملا کرتا ہے۔ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، کافی مرتبہ نہیں چاہتے ہو جاتا ہے، عطا ان کی طرف سے ہی ہے۔
कभी कभार हमें चाहने के बावजूद ना होना ऐसा होता है कि हमारी मोहब्बत का इम्तिहान होता है। कभी कभार ऐसा होता है ना चाहने के बाद अता हो जाती है, उस वक्त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़र्रा नवाज़ी का एहसास हुआ करता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपनी ज़र्रा नवाज़ी हमारे ऊपर जारी और सारी रखें, यही दुआ है। शब जुमा है, आज के दिन यकीनन यहाँ पर अंबिया, औसिया, औलिया आए होंगे। यहाँ पर हर वो नेक पाकीज़ा रूह आई होगी जिसके दिल के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़र्रा नवाज़ी के शुक्रिये का एहसास पाया जाता है। और यह एहसास पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलस्त के दिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत व मोहब्बत व इश्क का इकरार हमसे वहाँ पर ले लिया था। इसीलिए देखिए कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि मर जाते हैं, लेकिन नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके सामने लिया जाए, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। ज़ाहिरन मरा हुआ है इंसान, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आया। काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़, वीडियोज़ आपने देखी होंगी, कुछ अजीज़ों को भी देखा होगा। मरसिया शुरू किया नहीं, आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी तरीके से एक शख्स थे, उन्होंने वसीयत कर रखी थी कि फ़लाना शख्स आए और मेरी मैयत के ऊपर आकर मरसिया पढ़े, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करे। वसीयत कर रखी थी उन साहब को कि आपने मेरी मैयत पर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरसिया पढ़ना है। वक्त का करना ऐसा हुआ, वो शख्स नहीं आ सका, देर हो गई, नहीं पहुंच सका। अब उसे खबर तो ना हो सकी, लेकिन ख्वाब के अंदर उसे ऐसे आया जैसे जिस साहिबे वसीयत शख्स ने कहा हो कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं, आ मेरे ऊपर मरसिया पढ़। अब ये ख्वाब की हालत में है, दौड़ता हुआ न जाने किस अंदाज में सवारी के जरिए से उस मरहूम शख्स के ऊपर पहुंचा। इसने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू किया। लोग हैरान हो गए कि मैयत की आंखों से आंसू जारी हो गए। पता चला सरिश्त के अंदर मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लिखी हो तो नाम हुसैन आता है, आंखें रवा हो जाती हैं। आज की शब का सदका खुदावंद मुताला पर रहमत फरमाए, इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।